بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ درس نمبر 171 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 136 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے سخا اور بخل کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اس درس میں حدیث جنود عقل و جہل کا تتمہ اور تکملہ ذکر ہونے والا ہے۔ اس میں پائے جانے والے مطالب اور قرآنی و روایی شواہد بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں کہ جس میں عقل و جہل میں سے ہر ایک کے 75 جنود و لشکر بیان فرمائے ہیں، اس کے آخر میں فرمایا فَلَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْخِصَالُ كُلُّهَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ إِلَّا فِي نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ أَوْ مُؤْمِنٍ قَدْ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ مِنْ مَوَالِينَ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْجُنُودِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ وَيَنْقَى مِنْ جُنُودِ الْجَهْلِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته۔ اس میں آنے والی لغات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جناب علامہ مجلسی کا بیان ہے جو انہوں نے لغت کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ پس امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کا معنی یہ ہوگا کہ یہ خصوصیات اور صفات جنود عقل و جہل میں سے یہ جمع نہیں ہوتی مگر نبی میں یا نبی کے وصی میں یا ایسے مومن میں کہ جس کے دل کا اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا ہو، جبکہ ہمارے دوسرے موالی اور حبداروں میں سے کوئی ایک تو وہ ان لشکروں میں سے بعض سے خالی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ ایمان میں کامل ہو جائیں اور جہل و نادانی کے لشکروں سے پاک ہو جائیں۔ اس وقت وہ انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ بلند درجات میں ہوں گے، اور اس بلند درجے کو درک کرنا معرفت عقل اور اس کے لشکروں کی معرفت کے ذریعے اور جہل و نادانی اور اس کے لشکروں سے اجتناب کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں اپنی اطاعت اور اپنی خوشنودی کی توفیق۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کا اس کے متعلق بیان دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا حدیث جنود عقل و جہل میں جو 75 اخلاق و ملکات ذکر کیے گئے ہیں، ہر ایک در حقیقت عقل کامل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ہر صفت عقل کے لیے سہارا ہے، خادم ہے، رعیت ہے، سپاہی ہے، اور عقل ان سب پر سلطان اور حاکم ہے، یعنی عقل کامل اللہ کے اذن سے ان تمام صفات کی فرمانروا ہے۔ ایک ہی حقیقت کے مختلف اصطلاحات ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی صفت مختلف حیثیتوں سے متعدد ناموں سے پہچانی جاتی ہے۔ اخلاق یا ملکات جب یہ صفات دل میں راسخ ہو جائیں، قوا جب یہ انسان میں افعال کی بنیاد بنے، خوادم جب یہ کسی کام میں استقلال نہ رکھیں بلکہ عقل کے اشارے کے تابع ہوں، رعایا جب عقل انہیں سنبھالتی اور آفات سے بچاتی ہے۔ یہ فلسفہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے اندرونی نظام کی ہر سطح عقل کے زیر نگرانی ہوتی ہے۔ مزید فرمایا کہ انہیں جند اور لشکر کہنے کا راز کیا ہے۔ ان صفات کو جنود یا لشکر اس لیے کہا گیا کیونکہ عقل انہی کے ذریعے جہل کے لشکروں کا مقابلہ کرتی ہے۔ جند بمعنی جنگ کے لیے تیار سپاہ، پس اخلاق حسنہ عقل کے لشکر اور رذائل اخلاق جہل و ہوا و خواہشات کے لشکر ہیں۔ حدیث الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلاف۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ارواح اپنے آغاز یا افرینے سے دو قسموں پر تقسیم ہیں، ائتلاف ہم آہنگ، اختلاف جو آپس میں متنافر ہیں۔ دنیا میں لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان انہی ابتدائی روحانی خصوصیات کے مطابق ہوتا ہے۔ صالح روحیں صالحین کی طرف اور خبیث روحیں خبیثین کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ جنود عقل و جنود جہل دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ یہ سب باطنی لشکر ہیں جن کی حقیقت صرف خدا تعالی جانتا ہے۔ وما یعلم جنود رب
ربک الا ہو۔ انسان کے باطنی لشکر بہت دقیق تقسیم بیان فرمائی ہے۔ ملا صدرہ انسان کے باطن کو ایک سلطنت کی طرح بیان فرماتے ہیں۔ ظاہری جنود، ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، زبان اور تمام اعضاء یہ سب دل کے مکمل تابع ہیں۔ دل حکم دے تو حرکت ہو، روک دے تو رک جائیں۔ جبکہ انسان کے باطنی جنود، ان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: مدرکہ پرسپٹیو فورسز، حواس خمسہ، حواس باطنی، حس مشترک، خیال، وہم، حافظہ، متخیلہ یا واہمہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری ان کی قسم ہے باعثہ، جنود باعثہ، موٹیویٹنگ فورسز، ارادہ، شہوت اور لذت، نفع کشی، غضب، ضرر سے دفاع کرنا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ جبکہ ان کی تیسری قسم جنود محرکہ ہوتی ہیں، ایکٹیو فورسز، طاقت حرکیہ، اعصاب کے ذریعے اعضاء کو حرکت دینے والی قوتیں، لکھیے، چلیے، پکڑیے، یہ دل کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرمایا انسان عالم کبیر کا نمونہ ہے۔ انسان ایک عالم صغیر ہے، اس میں پورے کائناتی نظام کی مشابہت موجود ہے، اس لیے عقل سلطان ہے اور اعضاء اور قوا رعایا ہیں۔ یہ ایک نہایت گہرا فلسفی نکتہ ہے۔ جب جناب ملا صدرہ نے یہ تشبیہ بیان کی کہ انسان ایک عالم کبیر کے مشابہ ایک مکمل نظام ہے، تو انسان کی باطنی سلطنت کی تمثیل بیان کرتے ہیں۔ عقل برابر حضرت سلیمان، اخلاق حسنہ سلیمان کے انبیاء اور اولیاء جیسے اصحاب، اور قوا یعنی حیوانات، طیور، جنات و بشر، شہوت و غضب وحوش، اور حواس انسان یا جنات۔ یہ تمثیل بتاتی ہے کہ انسان کی پوری باطنی سلطنت کا بادشاہ عقل ہے۔ تو اس عالم میں جو فرشتوں کا مقام ہے ان کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، انما یفترقان بشیئین احدہما ان الملائکہ عالم بطاعتها و امتثالها لربها، کہ ملائکہ اپنے رب کی اطاعت اور اس کے امتثال کو جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ دوم انہم بمظاہرها التي هي مواضع الشعور المستمرات لا يسأمون ولا يتعبون، کہ ان کو جس عبادت اور جس کام کے لیے معین کیا گیا ہے وہ اس میں تھکتے نہیں ہیں، وہ دن رات اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ انسان کے قوا تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسا ہے، لیکن آخرت میں یہ بھی ملائکہ کی طرح ذکر الہی سے نہیں تھکیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خالدون، ہمیشہ ان روحانی لذات اور رضوان الہی میں ہمیشہ جاری رہیں گے۔ فرمایا اس میں کچھ اسرار ہیں جس کو یہاں پہ ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ تو اب حدیث کے اس حصے کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ تمام صفات عقل سوائے نبی یا وسیع یا مومن ممتحن کے علاوہ کسی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امتحان کا مطلب ہے دل کی تطہیر، نور ایمان سے اس کا شفاف اور منور ہو جانا۔ ایمان ایک نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، جس بندے کے دل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ دنیاوی محن، ریاضت، سختیوں میں تخلق وغیرہ اس میں شامل ہیں، جبکہ عام مومنین کے لیے فرمایا کہ ان میں بعض صفات ان میں سے موجود ہوں گی، لیکن کمال تب حاصل ہو سکتا ہے جب جنود جاہل سے پاک ہوں اور کمال کو حاصل کریں۔ اہل ولایت میں سے ہر شخص میں کچھ نہ کچھ جنود عقل ضرور ہوتی ہیں، جو جتنی صفات حسنہ رکھتا ہے اس کی روح اتنی پاک ہوتی ہے، کتنی رذائل باقی ہوں اس کی تقدر اسی قدر ہے۔ جب تک تمام رذائل دور نہ ہوں انسان کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی اسی بحث کا تتمہ موجود ہے، عبارت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث کے اس جملے کہ وَإِنَّمَا يُدْرَكْ ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَجُنُودِهِ وَمُجَانَبَةِ الْجَهْلِ وَجُنُودِهِ کے بارے میں فرمایا تکامل کا راستہ 3 امور پر قائم ہے: علم، حقیقت عقل اور صفات کی معرفت، حال قلبی کیفیت، اور عمل یعنی عمل کی تکرار سے کیفیت ملکہ بن جاتی ہے۔ یہ اخلاق اسلامی کا اصولی فلسفہ ہے۔ اور آخر میں دعا بھی فرمائی ہے امام نے اپنے لیے اور اپنے مومنین پیروکاروں کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سعادت لطف و عنایت الہی کے علاوہ حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی نہایت علمی اور ادبی طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کیا 75 جنود عقل مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے مختلف نام ان کو دیے گئے ہیں۔ جنود عقل کے مختلف اعتبارات سے مختلف نام، خصال
کیونکہ ان سے خیرات کی طرف بڑھنا اور خیر میں سبقت پیدا ہوتی ہے۔ صفات جب یہ انسان پر عارض ہوں، احوال جب ابھی راسخ نہ ہوں، وقتی کیفیت ہوں، اخلاق و ملکات جب ریاضت، تکرار عمل اور ورزش نفس سے پختہ ہو جائیں، خوادم اس پہلو سے کہ یہ عقل کی اطاعت کرتی ہیں، اس کے حکم سے نہیں نکلتی، رعایا اس حیثیت سے کہ عقل ان کی نگہبانی اور حفاظت کرتی ہے، اجناد فوجیں اس حیثیت سے کہ عقل انہی کے ذریعے جہل و خواہشات سے جنگ کرتی ہے۔ یہ ایک ہی حقیقت ہے مگر متعدد اعتبارات کے باعث متعدد نام ہیں۔ کامل اجتماع جنود عقل صرف 3 طبقات میں ہوتا ہے، نبی، وصی اور وہ مومن جس کے دل کو اللہ نے امتحان کیا ہو۔ امتحان کی حقیقت بھی بیان کی ہے، محن، شدائد، ابتلاء، ریاضات نفس، فتن، جیسے کنویں کو پاک کرنے کے لیے اس کی مٹی نکالی جاتی ہے، ویسے ہی دل کو گندگی اور رذائل سے پاک کیا جاتا ہے۔ امتحان دل کو آئینہ بنا دیتا ہے، نور ایمان کے قابل بناتا ہے۔ دیگر موالی اہل بیت کی حالت غیر موالی میں ممکن ہے کہ جنود عقل میں سے کوئی صفت نہ ہو، بلکہ ان کے دل مکمل طور پر جنود جہل کا لشکرگاہ ہوں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، جبکہ موالی ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرہ موجود ہو، اس لیے ان میں کم از کم بعض جنود عقل ضرور پائی جاتی ہیں۔ ہر شخص میں یہ صفات کمن اور کیفن مختلف ہوتی ہیں، 2 افراد بھی کسی ایک صفت میں مکمل طور پر برابر نہیں ہوتے۔ یہ ان کی عبارت کا تتمہ ہے، اس میں آیات سے استفادہ فرمایا ہے، جبکہ تکمیل نفس کے امکان اور ضروری ہونے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالک الاستکمال امر بین لأنہ لما بنا دینہ علی اصل متین و امر یقین و حصل له بعض الخصال المرضیہ والانوار العقلیہ امکن له تکمیل ذاتہ بسائر الخصال النورانیہ۔ موالی کا اصل بنیاد ایمان و ولایت مستحکم ہے، اس لیے وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ تکمیل کیسے ممکن ہوگی؟ باقی صفات نورانیہ کو اپنے اندر لانے سے، اعمال و عقائد میں بہترین اور احکم راستہ اختیار کرنے سے، ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے، سخاوت کو بخل پر ترجیح دینے کی طرح ہر فضیلت کو ترجیح دینے سے۔ اگر ایسا کرے فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الانبیاء والاوصیاء۔ تکمیل کی اصل بنیاد بھی بیان فرمائی، 3 چیزوں کے بغیر ممکن نہیں، معرفت العقل و جنودہ، مجانبت الجہل و جنودہ، ثبات قدم و صدق نیت۔ یہ ان کی بحث کا تتمہ موجود ہے، ان مطالب کا ہم نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ معرفت عقل کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عمل علم پر موقوف ہے، حق و باطل کا فرق جاننا لازم ہے، عقل کو جاننے سے اس کا زید جہل خود بخود پہچانا جاتا ہے۔ یہاں تک آخر میں دعائیہ کلمات کا تعلق ہے، فرمایا امام نے اپنے تمام موالی، حاضر، غائب اور قیامت تک آنے والوں سب کے لیے دعا کی ہے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ سعادت محض انسان کے دست میں نہیں، توفیق الہی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جہاں تک جناب ملا شاعرانی کے حاشیے کا تعلق ہے، نہایت بلند مرتبہ مفکر، فلسفی اور حاشیہ نگار ہیں۔ شرح اصول کافی پہ ان کا حاشیہ موجود ہے ان مطالب میں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عقل کے حجت ہونے اور قیاس وغیرہ کے باطل ہونے کا بظاہر تعارض کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ شاعرانی سب سے پہلے اس اشکال کا جواب دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے عقل حجت باطنی ہے، یہاں پر دوسری طرف قیاس کی مذمت ہے، دین اللہ لا یصاب بالعقول، یعنی اللہ کا دین لوگوں کی عقلی قیاسات سے نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس کا وہ حل فرماتے ہیں، لأن العقل حجت فیما افاد الیقین والنہی انما ہوا عن الظن۔ عقل حجت اس وقت ہے جب وہ یقین کا فائدہ دے، قیاس ممنوع ہے کیونکہ وہ تو ظن و گمان کا فائدہ دیتا ہے۔ شرعی احکام فرعیہ، نمازوں کی تعداد، روزے کی تعین، عید کے روزے کی حرمت وغیرہ عقل سے نہیں جانے جا سکتے، اس لیے ان میں قیاس کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ بعض اخلاقی و فطری احکام، قاتل، چوری، ظلم عقل سے ثابت ہو جاتے ہیں اور وہاں عقل یقینی طور پر حجت ہے۔ عقل کے استعمال کے بارے میں غلط فہمی کو ذکر کیا ہے، وقال بعض من لا خبرۃ له ان العقل لا يحتج به في الاصول والمقررات الاولیہ ويحتج به في التجزیہ والتحلیل وتطبیق الاحکام على مقتضیات
ضروریات الازمان والحق عدم الفرق بینہما۔ کچھ لوگوں کا مقولہ تھا عقل اصول میں حجت نہیں، صرف زمانے کی ضروریات کے مطابق اجتہاد، تجزیہ اور تحلیل میں کام آتی ہے۔ تو جناب شعرانی کا اس پر رد موجود ہے، یہ بات غلط ہے۔ عقل جہاں یقین دے وہاں وہ اصول ہو یا فروع ہمیشہ حجت ہے، جہاں یقین نہ دے وہاں حجت نہیں، چاہے اصول ہو یا فروع۔ تجزیہ، تحلیل اور احکام کو زمانے پر منطبق کرنا، یہ سب الفاظ مبہم ہیں، حقیقت میں یہی قیاس ہیں جسے شریعت نے رد کیا ہے۔ فرمایا فما حصل من العقل الیقین فهو حجت فی الاصول الاولیہ وغیرها وما لم يحصل لم يكن حجتا مطلقا والتجزیة والتحلیل والتطبیق الفاظ مبہمة لا محصل لها وان كان للتجزیة والتحلیل معنى معقول فهو القیاس بعینه۔ تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ احکام کا زمانے کے مطابق بدل جانا وتطبیق الاحکام على مقتضى الازمان غلط لان الاحکام الالہیہ لا تتغیر بتغیر الازمان والشرع المحمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناسخ لجمیع الشرائع وحلالہ حلال الى یوم القیامہ وحرامہ حرام الى یوم القیامہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احکام زمانے کے لحاظ سے بدلتے ہیں۔ جناب شعرانی نے فرمایا یہ کلی طور پر غلط ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی ہے، آپ کا حلال روز قیامت تک حلال ہے اور آپ کا حرام روز قیامت تک حرام ہے۔ احکام الہی زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلتے، حالات میں تبدیلی تو ہوتی ہے مگر حکم نہیں بدلتا، زیادہ سے زیادہ مصداق کی تطبیق بدلتی ہے، چونکہ مختلف حالات اور مختلف موضوعات کے لیے مختلف احکام موجود ہیں، تو جب موضوع بدلتا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کا حکم بدل جاتا ہے، وہ حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ثم انه مثلا لتغییر احکام الاسلام بمقتضى الزمان وهو ان عبد الملك بن مروان اراد هدم دار في جوار المسجد الحرام وجعلها فيه فلم يرضى صاحب الدار بكل قيمة وتحير عبد الملك ولم يدر ما يفعل۔ تو عبد الملک بن مروان اور امام سجاد والی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں، روایت یہ مشہور ہے کہ عبد الملک ایک گھر کو حرم میں شامل کرنا چاہتا تھا، صاحب گھر قیمت نہ لیتا تھا، کہا گیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فتویٰ دیا یہ گھر بعد میں بنا لہذا مسجد پہلے ہے، اسے توڑ دو اور قیمت بھی نہیں۔ شعرانی فرماتے ہیں یہ واقعہ صحیح نہیں، فرمایا هذا غیر صحیح وعلى فرض صحته اجنبی عن المقام لأن الكلام في ان غیر المعثوم امثالنا لا يجوز لنا تغيير حكم الله تعالى الذي ورد من النبي والائمة اما الائمة لنفسهم فقولهم حجة ماخوذ من الله بالوحي۔ تاریخی کتب میں عبد الملک کی ایسی کوئی توصیع مذکور نہیں، اس قسم کی روایتیں دوسروں کے بارے میں ہیں، امام سجاد علیہ السلام سے نہیں، اور اس میں راوی عبد الصمد بن سعد نامی مجہول اور غیر قابل اعتماد ہے۔ اس داستان کی بنیاد کمزور ہے، اصل میں ایک تاریخی افتراء ہے۔ اگر یہ روایت فرضاً صحیح بھی ہو تو یہ غیر معصوموں کے لیے دلیل نہیں بنتی کہ ہم بھی احکام کو بدلنا شروع کریں۔ معصوم کا حکم اللہ کا حکم ہے، وہ وحی یا الہام سے فیصلہ کرتے ہیں، جیسے معصوم نے چور کا ہاتھ کاٹا حالانکہ اعضاء کا کاٹنا فی نفسہ ہی ممنوع ہے، مقروض کا مال بیچ دیا حالانکہ کسی کا مال بغیر رضامندی کے لینا جائز نہیں، یہ سب توقیفی امور ہیں جن کے پیچھے الہی علم ہوتا ہے، غیر معصوم کو ایسی تخصیص یا نص کا اختیار نہیں ہے۔ جناب شعرانی اس بحث کے تتمہ میں فرماتے ہیں لعل زین العابدین علیہ السلام عالم باخبار غیبی الہی ان تلک الدار کانت غصبا من المسجد۔ امام سجاد کو شاید یہ بتایا گیا ہو کہ یہ گھر دراصل مسجد سے غصب کی ہوئی جگہ پر تعمیر ہوا تھا۔ اس کی تائید امام صادق علیہ السلام کی روایات میں بھی موجود ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کی تعیین کردہ حدود صفا اور مروہ تک تھیں، پس گھر کا گرایا جانا دراصل زمین کی اصل حیثیت کی طرف لوٹنا ہے، نہ کہ جدید حکم ہے۔ نتیجہ احکام شرعی غیر معصوم کے اجتہاد زمانی سے نہیں بدلتے، عقل صرف وہیں حجت ہے جہاں یقین پیدا کرے، قیاس ظن اور گمان کا فائدہ دیتا ہے، فقہ کے ثبوت کا معیار نص، قطعیت اور یقین ہے، نہ کہ زمانہ اور نہ ضرورات۔ یہ آخر میں فرمایا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا ہے طبری کامل اور تاریخ مکہ و کعبہ ازرقی فاقہی فاسی فی شفاء الغرام۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث جنود عقل و جہل کا تتمہ اور تکملہ بیان ہوا، اس میں متعلقہ مفہوم شناسی اور قرآنی اور روایی شواہد بھی بیان ہوئے اور شارحین کافی کے نظریات ذکر کیے گئے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔